السلام علیکم، میں ہوں طوبہ اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ مسلم از عاشق نباشت کا فراست، از قلم امیرہ فاطمہ۔ روڈ لونگ کیئرنگ ہیرو، شارپ فائٹر ہیروئن، سسپینس تھرل ونی بیسڈ 100%۔ خاموش اپنی اوقات بھول گئی ہو، ونی میں آئی ہو بھولو مت۔ اس نازک لڑکی کو اپنے سامنے زبان چلاتا دیکھ وہ غصے کی شدت سے دھارا جو دلہن کے سرخ عروسی جوڑے میں تمام حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی، بغیر کسی میک اپ آراستے کے، بغیر کے بکھرے حلیے میں وہ کسی کا بھی دل گھائل کر سکتی تھی، پر سامنے کھڑا شخص نفس کا غلام ہرگز نہ تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک، شہزادوں جیسا روب و جلال، وجاہت یونانی دیو جیسی۔ کیوں کر اس کی چھوٹی سی لڑکی کی بات سنتا۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں، یہ آپ کا فیصلہ تھا، اب مجھے کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں؟ سامنے کھڑی لڑکی نے بھی ناک سے مکھی اڑائی۔ شادی نہیں کی تم سے، ونی میں آئی ہو۔ اس کا منہ دبوچے وہ چیخا۔ ابھی جب صبح نیچے جاؤ گی نا، ملازموں کے ساتھ کام کرو گی تو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا تمہیں۔ یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے۔ اپنی بات پہ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ دی۔ ونی میں لیا ہے، پر بھولے مت اللہ کو حاضر ناظر جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اپنے نکاح میں لیا ہے آپ نے مجھے۔ باپ کا محل نہ سہی، شوہر کا تو ہے۔ اپنی نیلی آنکھیں اس کی ہنی کلر آئیز میں گاڑے، سامنے کھڑے شخص کی نیلی آنکھوں کو دیکھ چونکا ضرور تھا، پھر اپنے خیالوں کو جھٹک دیا۔ اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں مقابل کو۔ وہ تھوڑا اوپر کو اٹھی اور اس کا کالا جکڑا اور کان کے قریب جھکی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہی ہے، میں سید زین شاہ کی بیوی ہوں۔ بات کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کے لوب کو ٹچ کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے زین کے دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھیں۔ وہ فوراً خود کو کمپوز کیا۔ ہا ہا ہا، بیوی؟ تمہاری اوقات نہیں میری بیوی بننے کی، محرمہ شاہ نواز سکندر۔ تمہاری حیثیت ایک رکھیل سے زیادہ نہیں۔ زین کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ اسی بات پر محرمہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ سیدوں کے وارث کے منہ سے رکھیل جیسے الفاظ کچھ نازیبا نہیں لگتے؟ اس نے جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی بات پہ مقابل کے ماتھے بلوں کا جال بچھا۔ رکھیل جیسا لفظ استعمال کر کے اپنے عہدے سے گر رہے ہیں آپ مرشد صاحب؟ اب محرمہ کے چہرے پر تمسخر بھری تھی۔ میری مردانگی کو مت للکارو، بہت پچھتاؤ گی۔ وہ شدت سے دھاڑا۔ آہ، مردانگی آپ میں بھی؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب مردوں کے بیچ عورت کو لایا گیا؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب آپ کے گھر والوں نے لڑکی کا مطالبہ کیا؟ کیا کیا بہادروں والے کام؟ کیا یہ ہے مردانگی؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب ایک بے قصور لڑکی کو سزا ملی؟ وہ چیختی اپنے نازک ہاتھ اسے کشادہ سینے پر مار بھی رہی تھی۔ قتل آپ کے بھائی کا ہوا، قاتل میرا بھائی تھا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ مرد ہوتے تو مردوں والے کام کرتے، گولیاں میرے بھائی کے سینے میں اتارتے، نہ کہ مجھے اپنے نکاح میں لے کے رکھیلوں کے رتبے پر فائز کرتے۔ اب بند کمرے میں ایک عورت کو مردانگی دکھانے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ مردوں والے کام نہیں ہیں مرشد صاحب۔ اور ایک بار پھر پوری قوت سے چیخی۔ سید زین شاہ کو اپنی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ محرمہ کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا۔ مردوں والا کام تو یہ نہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ وہ پہلے بھی نکاح کا قائل نہیں تھا، پر اس کے باپ نے زبردستی کیا تھا۔ چاروں نہ چارہ اسے ماننا پڑا، پر اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد اس پاکیزہ بندر کی توہین کرنا، رکھیل کہنا واقعی اسے شرمندگی کے سمندر میں گاڑ گیا تھا۔ زین بنا کوئی جواب دیے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ محرمہ بستر پر گرتی آنکھیں موند گئی۔ شب تاریک کو سحر کر دو، مجھے تاروں کے کی ہم سفر کر دو۔ 2 قدم میرے ساتھ ساتھ چلو، آسان میرا بھی سفر کر دو۔ کوئی لمحہ میرے نام کر دو، اسی لمحے کو امر کر دو، جو فقط میری یادوں میں تجھ میں ہو۔ کوئی تو ایسا پہر کر دو۔ سید ارحام شاہ گاؤں کے سرپنچ تھے۔ انہیں اپنی پشتو سید ارحام شاہ
गांव के सरपंच थे। इन्हें अपने पश्तून से मुर्शदी की गद्दी मिली थी ये इस्लामाबाद के करीब एक गांव था जो काफ़ी तवील इलाकों को घेरे हुआ था। हर जगह शाहों का बोलबाला था। गांव काफ़ी सिविलाइज्ड था, फिर भी पूरी पुरानी रस्में यहाँ का सासा थी। सैयदों के नाम ना सिर्फ गांव में करोड़ों की ज़मीनें थी, बल्कि शहर में भी इनका अपना बिजनेस था। कंपनियां थी और फैक्ट्रियां काम कर रही थी। क्योंकि इरहाम शाह गाँव के मामूलात देखते थे, इसलिए बिजनेस इनके बेटे संभालते थे। सैयद इरहाम शाह और बतूल शाह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे सैयद आहान शाह और छोटे बेटे सैयद अजलान शाह। आहान शाह की शाह की शादी इनकी फूफीज़ाद कज़न फातिमा शाह से हुई थी और अल्लाह पाक ने इन्हें 3 औलादों से नवाजा था। बड़े बेटे सैयद ज़ैन शाह गद्दी नशीन और नए सरपंच मुर्शिद शाह साईं, दूसरे बेटे सैयद इब्राम शाह और सबसे छोटी एक बेटी रमशा शाह। अजलान शाह की शादी चाचू की बेटी आमना से हुई थी और 2 रहमतें घर आईं, बड़ी बेटी नूर शाह और छोटी राहिमा शाह। यूएस से सैयद ज़ैन शाह पूरे 10 साल बाद से पढ़ाई मुकम्मल करके 27 बरस की उम्र में अपने आबाई गांव में वापस आए थे। आते ना सिर्फ बिजनेस पर अपना हाथ रखा, मुर्शद का अहदा भी बखूबी संभाला। शौक रेसिंग का था, इसी वजह से हवेली के पिछले हिस्से में कार शोरूम एरिया बना हुआ था। वजह ज़ैन शाह को गाड़ियों का दीवानापन था। ज़ैन की मंगनी बचपन में नूर से हुई थी, जिससे ज़ैन को सिरे से कोई सरोकार नहीं था। सैयद इब्राम शाह, जो कि 24 साल का है, अभी पढ़ाई मुकम्मल हुई थी, हंसता खेलता तफरीह अंदाज घर का शरारती बच्चा जो कि ज़िंदगी जीता है। आजकल टाल मटोल करते ऑफिस चला जाता है, वरना असल शौक शिकार का है। इब्राम का निकाह राहिमा से बचपन में हो गया था। दोनों ही इस बात से वाकिफ़ भी हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। नूर ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि इसे पढ़ने का शौक़ नहीं था। 25 साल की ज़िंदगी में दिल से वो ज़ैन को अपना सब कुछ मानती, मिजाज सख्त और ज़िद्दी बला की थी। बड़ी पोती होने की वजह से सबसे मगरूर। राहिमा और रमशा यूनिवर्सिटी जाते हैं। दोनों एमए की तालिबा हैं। दोनों की उम्र में 2 महीने का फ़र्क है। राहिमा 2 महीने बड़ी है और रमशा से है, तो वो दोनों 22 साल के ऊपर। रमशा भी बचपना और मिजाज ज़िद्दी, जबकि राहिमा में मैच्योरिटी है और वो सादा दिल नरम मिजाज लड़की है। इरहाम शाह की एक बेटी भी है, आफिया शाह, जो शौहर के मरने के बाद हवेली के मकीन है। अपने बेटे वाजिल शाह और बहू ईशा शाह। वाजिल शाह के साथ वाजिल बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा, जैसे पैसे की चमक ने अय्याश मिजाज बना दिया। इसके बरस ईशा फरमाबरदार बीवी, अपने शौहर के ऐबों को जानने और इस पर पर्दा डालने वाली। गांव में भी और भी अच्छी फैमिलीज़ हैं। इन्हीं में से एक फैमिली शाहनवाज सिकंदर की है, जिसका अपना कारोबार है। अपने बड़े बेटों का एहतराम करते हुए उन्होंने गाँव नहीं छोड़ा। शाहनवाज सिकंदर और मिसेस आलिया क्योंकि पढ़े लिखे थे, तभी इनकी औलादें भी पढ़ी लिखी। इनके 2 बच्चे हैं जो इनके घर की रौनकें हैं। 25 साल की बेटी महरमा शाहनवाज सिकंदर, बाप की लाडली। 24 साल बेटा जो माँ का लाडला। इन्हीं दोनों की लड़ाइयों से घर में हलचल मची होती थी। इसी में एक दर्दनाक दिन आया, इन्हीं सारी खुशियाँ बहा के ले गया। इब्राहिम की लड़ाई किसी बात पर शाहनवाज सिकंदर के छोटे बेटे से हुई। हाथापाई तक पहुंच गई। गोली चली जो सीधा इब्राहिम शाह के सीने के पार हुई। शाह हवेली में तो कहराम बर्पा हो गए। जरगे के फैसले में आहान शाह की फरमाइश पर वली में लड़की मांगी गई। शाहनवाज सिकंदर तो तैयार न था, पर एक बहन अपने भाई पर कुर्बान हो गई। सैयद ज़ैन शाह के बेहद मना करने के बावजूद इसका निकाह महरमा से हो गया। वक्त के पन्नों पर की गई गहरे राज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। देखने वालों की आंखें दंग रह जाएंगी। रात ज़ैन शाह ने डेरे पर गुजारी, क्योंकि अक्सर काम की वजह से इसे वहाँ रुकना पड़ता था। वहाँ इसके लिए एक कमरा मुख्तस था और ये कमरा हवेली जैसा ही शानदार था, क्योंकि इसे हर चीज़ नफासत से पसंद थी। सुबह दरवाजे की पीटने की आवाज़ से नींद में खलल डला। अपनी आंखें मसलती से मुश्किल आंखें खोली, फिर अपने भारी लहंगों को संभालती बाहर की जानब कदम बढ़ाए। पूरी रात पाँव लटका के सोने की वजह से दर्द की टीस से उठ रही थी। जिसे नज़रअंदाज करती वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। ओ बीबी, नीचे आओ, आराम करने नहीं आई तुम यहाँ? एक पक्की उम्र की औरत ने बदज़बानी से कहा। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बेदार हुआ तो महरमा को अंदाज़ा हो कि वो अपने घर पर नहीं है।
میں آتی ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ سکینہ کو اکیلے نیچے اترتے دیکھ فاطمہ شاہ سخت آواز میں بولی، بی بی جی وہ سو رہی تھی، ابھی اٹھی آئے یہ کہہ رہی تھی۔ سکینہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کہیں اس کا گلا نہ پکڑا جائے۔ کیا مرشد صاحب بھی ابھی تک کمرے میں ہیں؟ نور نے اس سے پوچھا۔ اس کی بے چینی ساری عورتوں نے بخوبی محسوس کی۔ نہیں چھوٹی بی بی جی، مرشد صاحب رات سے ڈیرے پر ہیں۔ جواب سنتے ہی نور کے رگ و روپ میں سکون سرایت کر گیا۔ آنے دو اس لڑکی کو، ساری عقل نکال دوں گی، آمنہ شاہ نے تڑپ کے کہا۔ ان کا غصہ الگ تھا، ایک بیٹی کا سہاگ اجڑ گیا تھا اور دوسری کی شادی جس سے ہونی تھی، جس کے نکاح میں تھی وہ لڑکی۔ رحمہ تو ان سب سے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اس کی ساری زندگی ابراہیم شاہ کی بیوہ کے طور پر حویلی میں گزرنی تھی۔ یہی حویلی کا اصول تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، اس ستمگر کی یاد میں زندگی گزارے۔ ہاں بھائی، قاتل کی بہن، زیادہ نخرے نہیں دکھائے تو ہی بہتر ہے، عافیہ نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ عشا تو اس معصوم کے لیے دل سے دعا گو تھی، پر وہ ابھی بھی مہرماں کو جانتی نہیں تھی۔ اب سارے مرد بھی کھانے پہ آ چکے تھے۔ سید زین شاہ اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ اپنے دادا کے برابر والی کرسی پر برجمہ ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر گرے شال اس کے چوڑے سینے کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور ماتھے پر بال بکھرے اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ ونی کہاں ہے؟ احان شاہ نے پوچھا، لہجے میں نفرت واضح تھی۔ زین نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ سائیں بلایا ہے، آتی ہوگی بس، فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ تبھی زین کی نظریں واعظ پر رکی جو بڑے اشتیاق سے سامنے دیکھنے میں محور تھا۔ زین نے اس کی نظروں کے ارتکاز میں سامنے دیکھا تو سامنے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ مہرماں سینوں سے اترتی، اس نے آتشی رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک ساتھ چوڑی دار زیبتن کی ہوئی تھی۔ لون کا دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، چاکلیٹی براؤن کمر تک آتے سلکی بال ہلکے کیچپ میں جکڑے نیچے کی طرف چھوڑے گئے تھے۔ کچھ لٹیں خوبصورتی چہرے کا طواف کرتی، سردی میں نہانے کی وجہ سے گال اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ یاقوتی لب آپس میں پیوست تھے، سنگ مرمر سے تراشے پیر جنہیں وہ سہج سہج کر سیڑھیاں اتر رہی تھی، گویا اسی حالت میں کسی کے دل پر بھی قہر برپا کر سکتی تھی۔ زین کو یہ سوچ کر ہی غصہ دلا کہ کیا ایسی حالت میں ملازم بھی دیکھیں گے، اور اس پر واصل کی گندی نظر صبیحہ پیشانی پر بلوں کا جال نمایاں ہوا۔ اب سب کی نظریں اسی پر تھیں کیونکہ وہ میز کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ سکینہ، فاطمہ شاہ نے ملازم کو بلایا جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ لے جاؤ اور یسریٰ کے حوالے کر دو، سمجھائے گی اسے کام، انہوں نے سختی سے کہا۔ مہرماں نے شکل بگاڑی اور سکینہ کے پیچھے چل دی۔ زین کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور یہ نظر نور کو بہت چبھی تھی۔ آخر کیوں اس کی طرف تو دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ دوسرے مہرماں کی خوبصورتی اسے سخت بے چین کر گئی تھی۔ مہرماں تو اوپر سے نیچے تک بس یسریٰ کو دیکھ رہی تھی، اتنی موٹی اور خطرناک عورت، دوپٹہ کمر پر باندھے، سب کو حکم سنا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہے، کام شروع کر، یسریٰ نے غصے سے بولا۔ بنا کچھ کھائے صبح کیسے کام کروں؟ مہرماں نے تڑپ کے جواب دیا۔ چپ سے یہ برتن دھو کر پھر دن کا کھانا چڑھا، دماغ مت کھپا، یسریٰ نے بنا لحاظ کیے جبکہ تسلیس آمیزہ لہجے میں مہرماں کو غصہ دلا گیا جسے وہ ضبط کر گئی۔ آئی بڑی ناشتہ چاہیے مہارانی کو، یسریٰ نے ہنستے ہوئے طنز مارا۔ سنو یسریٰ موٹی، یہ برتن اتنے سارے کیا پورے گاؤں والوں کے گھر کے جمع کر لیے ہیں؟ مہرماں نے رازدارہ انداز میں یسریٰ کے پاس جھک کے کہا، جس پر وہ بٹھر گئی۔ موٹی سن کے آس پاس کے کام کرتی ملازمیں ہنسنے لگیں۔ اب گھورو مت، جیسے کہا ہے کھا جاؤ گی۔ چھی چھی، گندی بات، مہرماں نے منہ بنا کر معصومیت سے کہا۔ ساری ملازمین حیرت سے دیکھ رہی تھیں، مطلب ونی میں آئی لڑکی کے اتنے نخرے، چپ کر کے کام کرو سب، یسریٰ غصے سے چیخی۔ بات پر چیخ کیوں رہی ہے؟ اور یہ پتیلی نہیں ہے، پورا دیگ ہے، میرے نازک خادم کاموں کو کرنے سے قاصر ہیں، میں نہیں کر رہی، اس سرے سے انکار کیا۔ چل باہر، وہ اسے لیتے باہر کی طرف بڑھی۔ سارے افراد ہال کے صوفے پر بیٹھے تھے، اوپر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا ہوا، اس منحوس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ فاطمہ نے آتے ہی اسے دیکھا نحوست سے۔ بی بی جی، میں نے بہت کہا پر یہ کوئی کام نہیں کر رہی، یسریٰ نے مسئلہ بیان کیا۔ میں کام کیسے کروں، مجھے نہیں آتا، میں نے تو ہل کر پانی نہیں پیا آج تک، اوپر سے آپ لوگ کھاتے اتنا زیادہ ہے، نہیں مطلب کھانا جینے کے لیے کھاتے ہیں، آپ لوگ تو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، مگر برتن کیسے دھوں، میرے نیلز خراب ہو جائیں گے، اور کھانا وہ دیگ
دیکھیے میں کیسے اٹھاؤں؟ اس نے اپنے ناخن ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو واقعی سب کرنے سے قاصر تھے۔ ایسا لگ رہا ہے پورے پنڈال کا کھانا بنانا ہے۔ مہرما نے معصوم شکل بنائی، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ سب گھر والوں کے منہ اس کی تیز چلتی زبان دیکھ کے کھل گئے تھے، جبکہ زین نے تصافق سے سر ہلایا۔ مطلب وہ یہاں بھی باز نہیں آئی؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی آمنہ بیگم نے آ کر ایک تھپڑ لگایا۔ اس نے فاطمہ شاہ کی خاموشی سخت چبھی تھی۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ زین تیزی سے کھڑا ہوا۔ بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے، سارے کام کرے گی بنا نخرے کے، وہ غصے سے بولی۔ تھپڑ زوردار تھا، پر اس نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور کھڑی ہوئی۔ ہونٹ کنارے سے پھٹ گئے تھے۔ ہونٹوں سے لگے خون کو انگلیوں کی مدد سے بے دردی سے صاف کیا، جیسے یہ اس کے لیے نئی بات نہ ہو۔ کریکشن: میری جیسی نہیں مل سکتی۔ میرا نام مہرما ہے، مطلب چاند، سمجھ آیا کچھ؟ چاند پورے آسمان پہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور اکیلے حکومت کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ اس نے آئی برو جھکا کر آنکھیں جیسے سوال کر رہی ہوں، اس طرح وہ لوگ اس سے کام کروا سکتے ہیں؟ ایک چیلنج تھا، کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، ناکام ٹھہرے گا۔ مہرما کے الفاظوں کا اثر تھا۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نا ابھی آئی، ساری عقل نکل جائے گی۔ یسریٰ جاؤ، اسے اوپر کے کمرے میں بند کر دو اور کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک کام نخرے دکھائے گی۔ فاطمہ شاہ نے مسرہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ مقابل کی مسرات دیکھی ان کی مسرات معدوم پڑی۔ چلیں بھئی، یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ بہت ڈھیٹ ہوں ایکچولی نا۔ دیکھیں، مجھے کام کرنے میں ابھی بھی کام میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ ہاں البتہ ایک ہفتے بعد جب نڈھال پڑی ہوں گی تو حکیمہ کے پیسے آپ ہی نے تو دینے ہیں۔ مہرما نے چالاکی سے نیا پتہ پھینکا۔ ہم کیوں بلائیں گے حکیمہ کو؟ پڑی رہو تم ایسے ہی۔ آمنہ شاہ نے حوصلے سے کہا، سوچ لیں، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ سید زین شاہ نے ونی میں آئی معصوم لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اوف، کیا عزت رہ جائے گی؟ اس نے مستقبل کی جھلک دکھائی، جس میں وہ دونوں گڑبڑا گئی۔ اوپر بند کر دو اسے اور کھانا دے دینا، فاطمہ شاہ نے حکم دیا، اور اپنے بڑے بیٹے پہ کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتی۔ ان کے فیصلے بدلنے پر مہرما کو ہنسی بہت آئی، پر کنٹرول کر کے۔ یہی تو آتا تھا اسے، مقابل کے دماغ سے کھیلنا، ایسے کہ وہ خود کو غلط سمجھے۔ وہ بھی کیا کرتی؟ بھوک سے جان نکلے جا رہی تھی۔ یسریٰ اسے اوپر لے گئی۔ چار لوگوں کو اس کے فیصلے سے تھوڑا سکون ملا تھا، ارحام شاہ، بطول شاہ، عیشا شاہ اور جو خیر خواہ تھے۔ اسے جانے انجانے میں سید زین شاہ، جس نے کہا تو کچھ نہیں تھا، پر وہ لڑکی چپکے سے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ تبھی اس کے دل بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا اسٹور روم کی حالت صحیح نہیں ہے، اب اسے یہی فکر ہوتی وہ کیسے رہے گی وہاں۔ زین خود باہر سے پڑھ کے آیا تھا، پر ان کے کھلے ماحول میں کبھی فٹ نہیں ہوا تھا۔ اسے خود کی ثقافت پتہ تھی، اس کی یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر ٹرائی مار چکی تھیں، پر وہ اپنے آپ میں رہنے والوں میں سے تھا۔ زیادہ فری ہونا اس کی عادت نہیں تھا، اس لیے فرینڈز لڑکے ہی تھے۔ لڑکیاں بس دیکھ کے حسرت پوری کرتی تھیں، پر لڑکیاں اسے شروع سے پڑھی لکھی اور کانفیڈنٹ فل پسند تھیں۔ یہی وجہ تھی اسے نور نہیں پسند آئی تھی، کیونکہ وہ اس کی آئیڈیلسٹ وائف پر پوری نہیں اترتی تھی۔ مہرما کا انداز، لب و لہجہ یہ بتا گیا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ ہاں، اپنی انا میں آ کے اس نے اس کی پڑھائی سے متعلق نہیں پوچھا تھا، ابھی تو شروعات تھی۔ دوسرا، اس کا کانفیڈنس جو شادی والی رات سے متاثر کیا تھا، وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور یہی سب سے بڑی بات تھی۔ یہ طاقت تھی اس پاکیزہ رشتے کی، وہ اسے ہر لحاظ سے اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، کچھ چیزوں کا لحاظ اسے نہیں تھا جو یقیناً وہ اسے سکھانے والا تھا۔ زین نہ چاہتے ہوئے بھی نور اور مہرما کو کمپیئر کر گیا تھا، اور مہرما اسے ہر لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ لگی تھی، جو کہ اس کے ساتھ سوٹ بھی کرے گی۔ پر سید زین شاہ جھک کر تو نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ خود آتی تو بات اور ہو۔ سب کام میں لگ گئے تھے، پر زین کا دماغ بھٹک کے مہرما کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ گرجے میں بھی وہ بہت بے دلی سے بیٹھا تھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ دادا سائیں اس کا کھویا انداز محسوس کر چکے تھے، وہ اندازہ بھی لگا چکے تھے کہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ ابھی اٹھ کے جائے اور اسے باہر نکال دے۔ اسٹور روم میں مہرما کو انتہائی مشکل ہوئی تھی، ایک تو اندھیرا، اوپر سے پانی، پتہ نہیں یہ پانی کہاں سے ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ پورے دن وہاں ہونے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب سب سونے چلے گئے تھے، تب زین اس کے کمرے میں آیا، پر اس کی حالت دیکھ کے زین کے حواس لب ہو گئے تھے، جو زمین پر پڑی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی طرف سے پانی کے لیے یقیناً کسی کو نہیں معلوم تھا، اور نہ ہی کسی نے دوبارہ کمرے میں آ کے دیکھنے کی زحمت کی تھی۔ اتنی لاپرواہی پر اسے غصہ بھی آیا، جس کا حساب وہ کل لینے والا تھا۔ وہ ہوش میں آتے اسے باہوں میں بھرے کمرے کی جانب بڑھا، اور اس کی اسٹڈی کے پاس ایک سایہ
دکھا، جس نے ملازم سمجھ کے اسے اگنور کر دیا۔ اسے بیڈ پر لائے، اس کا ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ زین کو اسے دیکھ اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ مہرما ویک اپ بیبی، اوپن یور آئیز۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپتھپاتا اٹھنے لگا۔ تبھی اس کے گیلے کپڑوں کا احساس ہوتے تو فوراً اٹھتے، اپنی ہائی کو ٹراؤزر نکال لی، لائٹ آف کرتے، خود پر ضبط کرتے کپڑے چینج کرنے لگا۔ اسلام آباد کی اس ٹھنڈ میں دوسرا کام، اس نے ہیٹر آن کیا اور کمفرٹر اڑایا۔ اس کے بعد اس کے جسم میں ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں مار کی تھیں۔ مہر، ٹھیک ہو تم؟ زین نے پیار سے گانوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو وہ غائب دماغ حصے سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے ہوش میں آنے کی وجہ سے زین تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا۔ خود پر کمفرٹر ڈالے، اس نازک وجود کو اپنے حصار میں لیے تو وہ خود ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کب اتر گیا۔ صبح کی کرنوں نے نیند میں خلل ڈالی۔ ہوش میں آتے وہ خود کو زین کے حصار میں دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اس افتاد میں زین کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا طوفان آیا ہے؟ زین نے بگڑے تیور کے لیے پوچھا۔ اپنی نیند کے خراب ہونے پر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ تو تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اس نے اٹکتے پوچھا۔ کہاں سونا چاہیے مجھے؟ اس نے آگے سے سوال کیا۔ اور آئندہ تم نے آپ سنو، سمجھی تم؟ آپ مہرما کی بات بیچ میں کاٹتے مہرما کی طرف جھکتے، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ آپ؟ زین کی سرد و مہر آنکھوں کو دیکھتے مہرما نے جھٹ سے آپ کہا۔ وہ جو اس سے غصے میں ڈرتی تھی، اس کی قربت میں جان ہوا ہو رہی تھی، جبکہ اس کی تابعداری پر زین کے سرخ ہونٹ مسکرائے تھے، مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور دائیں گال پر گڑے نمودار ہوئے تھے۔ مہرما تو یکٹک اسے حسین چہرے میں کھوجتی گئی تھی۔ تمہارا ہی ہوں، بعد میں دیکھ لینا، ابھی فریش ہونے جا رہا ہوں، آ کے ناشتہ بھجواتا ہوں، نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہرما تو اس رویے سے حیران تھی، یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی سوچوں میں گم اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی۔ یہ اس کی آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، گال پل میں سرخ ہو گئے تھے۔ زین فریش ہونے کے لیے باہر آیا اور جب بھی اس حالت میں بیٹھے دیکھا، براؤن شلوار قمیض پر بلیک شال، شانوں پر پھیلائے رولیکس کی گھڑی ہاتھوں پہ پہنے، بالوں کو جیسے سیٹ کیے وہ اس کی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اپنی نظریں اس سے چراتی اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور زین نے شیشے سے اس کے سراپے کو بھرپور نگاہ سے دیکھا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ نروسنس پر قابو پاتے اس نے آرام سے پوچھا۔ میرے علاوہ یہ گستاخی کون کر سکتا ہے بیگم؟ زین نے آئی برو جھکائی۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرا دل چاہ رہا تھا۔ کمال کی بے نیازی تھی۔ مہرما تو بس سوچ کے رہ گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں آپ جو کرنا چاہ رہی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ گریٹ، کیا کرنا چاہ رہا ہوں ویسے؟ مجھے بھی سنا دو۔ ذہین ترین دماغ کے بہترین خیالات انداز تمسخرانہ بھرا تھا۔ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ آپ مجھے اپنی رکھیں، باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب زین نے تیزی سے اسے گھما کر ڈریسنگ کے ساتھ پن اپ کیا۔ غصے سے شہد آنکھیں میں سرخی اتر آئی تھی۔ گردن اور ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ مہرما کے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اپنے الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا، آئندہ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سوری۔ مہرما نے گویا بات ختم کی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسٹاپ بیٹنگ یور لیگز، سخت لہجے میں کہتا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا اور یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی دھڑکن پر ہاتھ رکھتے گویا وہ پھر فریش ہونے چلی گئی۔ نیچے آتے ہی سب اس کے منتظر تھے۔ ناشتہ شروع کرا، وہ پھر اپنی کرسی پر پوری شان سے بیٹھا۔ اس لڑکی کو کمرے سے کس نے نکالا؟ آمنہ شاہ سے رہا نہ گیا تو انہوں نے بظاہر تو زین سے ہی پوچھا تھا، لیکن نظر ملازموں پر تھی، جبکہ زین بخوبی ان کا انداز پہچان گیا تھا۔ آخر کو گرجے میں بیٹھا طرح کے لوگوں سے ملتا تھا، عادت ہو گئی تھی لوگوں کا رنگ پکڑنے کی۔ میں لایا تھا، کسی کو مسئلہ ہے؟ لہجہ اتنا سخت تھا اور ٹھنڈا تھا کہ کسی نے مزید سوالات پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ یسریٰ؟ جی مرشد صاحب۔ یسریٰ نے سر جھکا کر کہا، مہر کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤ۔ اس کے اس حکم پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، پر پوچھنے کی ہمت اب بھی کسی کی نہ تھی۔ اس کے بے جا غصے سے سبھی واقف تھے۔ دادا دادی کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ عائشہ اور حرائمہ بھی دل سے خوش ہوئی تھیں، جبکہ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مہرما کی جان لے لیں۔ اس نے ایک شکوہ کنار نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ جاری